وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ پیکج جاری کیا کہ مغفرت کے لیے عطا فرما دیا۔ اب اگر کوئی مغفرت نہ کروائے، اب اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان، اپنی ہی بد نصیبی اور اپنی ہی گراوٹ کی بات ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمانے لگے اور صحابہ سے فرمایا کہ سارے قریب آ جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں ہم سارے قریب آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ مکمل کرنے کے بعد منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے اور جو میرے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے سب نے عرض کی کہ ہم نے آج آپ سے ایک منبر پر چڑھتے ہوئے ایک ایسی عجیب بات سنی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے موجود تھے۔ جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں کو پایا یا ایک کو پایا اور انہوں نے اس بندے کو جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب میرے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر وہی بد دعا کر دیتے تو انسان کی ہلاکت میں کیا شک تھا، لیکن ان کی بد دعا اور اوپر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی آمین نے تو اس کو اتنی بڑی وعید کی بات بنا دیا جو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ ہے۔ جو رمضان کے اندر مغفرت نہ کرا سکے، میرے دوستو اب سوچنے کی بات ہے، اپنی دائیں بائیں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ کوئی روزے نہیں رکھ رہا، کوئی روزے رکھتا ہے تو تراویح میں کر رہا ہے، تراویح نہیں کرتا، تراویح پوری نہیں پڑھتا۔ کوئی تراویح پڑھتا ہے تو دن میں ایسے کام کیے کہ سارا اجر ہی ضائع کر دیا۔ میں دوستو سوچنے کی بات ہے کہ میری آپ کی مغفرت رمضان میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہر وقت میں پریشان ہونے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، غمی کی بات ہے۔ یہاں تو ہر بندے نے اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور روزہ چھوڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر گناہ کیا تو گناہ کی لذت بھی عارضی ہے لیکن اس کی سزا وہ دائمی ہے۔ اگر اس نے نیکی کی ہے تو نیکی میں مشقت بھی عارضی ہے لیکن اس کا ثواب دائمی ہے۔
تو میرے دوست کہاں گیا وہ مسلمان جو مشقت اٹھانے والا تھا، جو اللہ جل شانہ کے راستے میں کوششیں کرنے والا تھا، جو اللہ کے نام پہ جان لٹانے والا تھا اور سوکھی روکی کھا کے گزارا کرنے والا تھا، لیکن اللہ کے کام کو، اللہ کے عمل کو اور اللہ کے بتائے ہوئے کام کو کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا، چاہے اس کی اپنے سر سے اپنے جسم سے اس کا تن جدا ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے کام کو کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ آج میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، کتنے فیصد مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور کتنے فیصد مسلمان رات کے قیام تراویح میں شریک ہو رہے ہیں؟ میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، کوئی 8 تراویح پہ لڑ رہا ہے، کوئی 20 تراویح پہ لڑ رہا ہے، کسی کو یہ ہوش نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان چاہتا کیا ہے، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ کے نبی کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ رمضان میں دو چیزیں ہیں جو مین ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، قیام رمضان اور صیام رمضان، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ میرے دوستو یہاں تو رات کے قیام کے شوق میں تو 8 تراویح کیا، 20 تراویح کیا، ساری کی ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں گزر جائے، یہ بھی تھوڑی ہے، یہ بھی کم ہے۔ چاہے کہ اس پہ جھگڑا کرے، اس پہ لڑائی کرے، اس رمضان میں اپنی مغفرت کی فکر کرنے کی بجائے لڑائی میں لگ جائے، میرے دوستو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ میرے دوستو عقل کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے اللہ اس کے رسول کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ میرے دوستو یوں ہی اپنی منچاہی پہ چلتے رہے تو ثواب کو بھول جائیں، ثواب بہت دور نکل جائے گا ہم سے، ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ میرے دوستو اس کی فکر کریں کہ ہماری راتیں اللہ کے سامنے قیام میں گزرے اور ہمارے دین اللہ کے سامنے صیام میں گزرے۔ میرے دوستو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن روزے کا شوق ہے، ثواب کا شوق ہے، اس شوق میں اپنا روزہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کو اجر نہیں دے گا؟ بالکل اللہ ان کو اجر دے گا، اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ دین کے معاملے میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اللہ اتنا بڑا اجر ان کو دیں گے۔ میرے دوستو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بندے کی کوشش کو، طلب کو دیکھتا ہے۔ میں نے ان کو رمضان دیا، انہوں نے رمضان میں کیا کر کے دکھایا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ یا تو آپس میں لڑتے رہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ تو میرے دوستو اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا سب سے ضروری چیز ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ مغفرت کیسے ہو، مغفرت کیسے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، رمضان دن میں صیام ہے، رات کو قیام ہے، صیام رمضان، قیام رمضان، دن کا روزہ، رات کی تراویح، جو اور وقت مل جائے تو استغفار کے لیے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جب رمضان آ جاتا تھا تو اپنا بستر ہی بھول جاتے تھے۔ تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را عقل کے ناخن لیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے یہ سوچیں کہ مقصد کیا تھا، رمضان کا مقصد کیا تھا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا ہم اللہ سے مغفرت کرواتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، جتنا بھی ہو سکتا، جتنے نفلیں ہو سکتی، جتنی نماز ہو سکتا، جتنی روزے ہو سکتے۔ میرے دوستو اس لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو اپنے تک محدود مت رکھیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ کیا پتا کسی کے ایک بول پہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ زندگی میرے دوستو مقصد کے ساتھ ہے، بے مقصدی زندگی نہیں ہے، بے مقصدی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو۔